بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم ناظرین اکرام، یاد رکھیں دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں جمعہ کا دن محض ایک عام تقویم کا حصہ نہیں بلکہ ایک رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی بے پناہ برکات، ان گنت فضیلتوں، رحمتوں کا ایک ایسا حسین و جمال مجموعہ ہے جسے ہفتے کے تمام دنوں پر مکمل سعادت حاصل ہے اور اسے تمام ایام کا سردار تسلیم کیا گیا ہے۔ اس عظیم دن کی تاریخ کائناتی روحانی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائے اسی مبارک دن سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی روز وہ جنت کے پرسکون معطر نورانی ماحول میں داخل کیے گئے۔ اسی دن اللہ کے حکم سے زمین پر بطور خلیفہ اور اشرف المخلوقات بنا کر اتارے گئے، اور اسی محب عظیم دن کائنات کا اختتام یعنی قیامت کا ہولناک قیام بھی عمل میں آئے گا۔ سرور کائنات، فخر موجودات، تخلیق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی مخصوص اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اس دن کی خاص عبادات، وظائف، درود و سلام، اذکار کی طرف رغبت دلائی ہے، اور انہی فضیلت والی عبادات میں سے ایک نہایت اہم پر نور بلند مرتبہ عمل قرآن مجید کی 18ویں صورت یعنی سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ قرآن حکیم کی یہ مقدس صورت جو مکہ مکرمہ کے دور ابتداء میں نازل ہوئی، اپنے اندر 4 ایسے عظیم الشان عبرت انگیز قصے سموئے ہوئے ہیں جو انسانی زندگی کے ہر دور کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان میں اصحاب کہف کی وہ مثالی ایمانی قربانی ہے جنہوں نے اپنے رب کے توحید کے خاطر دنیا کے ہر مادی آسائش کو ٹھکرا کر ایک تاریخ غار کے تنہائی کو ترجیح دی۔ 2 باغوں والے اس مغرور شخص کا دردناک انجام ہے جو ہمیں بتاتا ہے مال دولت کی حقیقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ علمی اور صبر آزما سفر ہے جو انسانی عقل کی محدودیت اور معاشیتی الہی کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی عادلانہ بادشاہت کا تذکرہ جو رہتی دنیا تک حکمرانوں کو یہ سبق دیتا ہے طاقت کو صرف اللہ کی رضا، مخلوق کی خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تمام قصے دراصل ہمیں ایمان کی پختگی، صبر، استقامت، توکل علی اللہ، آزمائشوں میں ثابت قدمی، اصول علم کی سچی تڑپ، عدل، انصاف جیسی عظیم صفات کو اپنی عملی زندگی میں اجاگر کرنے کا درس دیتے ہیں۔ یہاں ایک گہرا علمی نکتہ بھی قابل غور ہے۔ ان قصوں میں سے ہر ایک قصہ کسی نہ کسی بڑے فتنے سے بچاؤ کا راستہ دکھاتا ہے، جسے اصحاب کہف کا قصہ عقیدے کے فتنے سے بچاؤ، باغ والے کا قصہ مال کے فتنے سے نجات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ علم کے فتنے سے دوری، اور ذوالقرنین کا قصہ اقتدار کے فتنے سے بچاؤ کی علامت ہے۔ اور یہی وہ فتنے ہیں جنہیں دجال اپنے دور میں انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، آخر سورہ کہف کی تلاوت کے لیے جمعہ ہی کا دن کیوں مخصوص کیا گیا، اور اس کے پچھلے کیا الہامی حکمت اور امتحانی فوائد پوشیدہ ہیں؟ تو آئیے اس کا جامعہ جواب حدیث مبارکہ کے روشن چراغوں میں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو مکمل اخلاص سے یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ہم جانتے ہیں دجال کا فتنہ انسانی تاریخ کا وہ خطرناک ترین فتنہ ہوگا جس سے بچنے کی تاکید اور دعا ہر نبی نے اپنے امت کو کی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمازوں میں اس سے پناہ مانگی ہے۔ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیں، اگر صرف 10 آیات یاد کرنے سے اتنی بڑی آفت شیطانی قوت سے بچاؤ کی ضمانت مل سکتی ہے تو پورے سورت کی باقاعدہ تلاوت، اس کے معانی پر غور فکر اور اسے زندگی کا حصہ بنانے سے اللہ کی کیسی کیسی رحمتیں، غیبی مدد حاصل ہوگی۔ ایک اور مقام پر
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو شخص یوم جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا نور روشن فرما دے گا جو اگلے جمعہ تک اس کے ساتھ رہے گا، یعنی پورے ایک ہفتے تک اللہ کی طرف سے ایک روحانی روشنی، ایک غیبی ڈھال، ایک نور انسان کے گرد احصار بنا لیتا ہے، جو اسے گمراہی سے بچاتا ہے، دل کی سیاہ زنگ کو دور کرتا ہے، ایمان کی شمع کو نئی جلا بخشتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جو شخص جمعہ کی رات اس سورت کو پڑھے گا، اس پر اللہ کی خاص رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کی برکت سے تلاوت کرنے والے پر سکونیت نازل ہوتی ہے، اور وہ سکونیت سے مراد وہ قلبی اطمینان، باطنی ٹھہراؤ اور الہامی سکون ہے جو دنیا کی کوئی بھی مادی آسائش، عارضی ذلت یا ڈھیروں دولت فراہم نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے وہ ایمان افروز واقعہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جب ایک جلیل القدر صحابی تلاوت کر رہے تھے تو ایک نورانی بادل ان کے قریب آ گیا، یہاں تک کہ ان کا گھوڑا بھٹکنے لگا۔ جب یہ ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، وہ دراصل سکونیت تھی جو قرآن کی عظمت اور تلاوت کی وجہ سے آسمان سے نازل ہو رہی تھی۔ مزید برآں احادیث کے ذخیرے میں آتا ہے، جو شخص جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ہونے والے اس کے تمام صغیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور اس کے نور ایمان میں اس قدر اضافہ کرے گا، وہ ہر برائی سے نفرت کرنے لگے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن جب ہر طرف ہولناک اندھیرا ہوگا، ایک عظیم نور ہوگا جو اس کے آگے آگے چلے گا، اور ایک روایت کے مطابق تلاوت کے مقام سے لے کر بیت اللہ تک کی پوری فضا اس شخص کے لیے غیبی نور سے منور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ عمل دنیا آخرت میں یقینی کامیابی، کامرانی اور فلاح کا ضامن ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ تلاوت انسان کو شیطانی وسوسوں، نفسانی خواہشات، برے خیالات سے محفوظ رکھنے کا بہترین احصار ہے۔ اس صورت کو برکت سے گھروں میں سکون آتا ہے، رزق میں فراخی ہوتی ہے، زندگی کی پریشانیوں کا فوراً حل ہو جاتا ہے۔ اتنی کثیر فضیلتیں، لاجواب فوائد، بے حساب اجر سننے کے بعد ہر سچے مومن کا دل مچلتا ہے وہ اس صورت کو اپنی زندگی کا لازمی اٹوٹ حصہ بنائے، مگر اکثر نئی سیکھنے والے پوچھتے ہیں اس کا بہترین مسنون وقت کیا ہے؟ تو علماء اکرام نے وضاحت کی ہے، شریعت کے مطابق اسلامی دن کا آغاز سورج غروب ہونے یعنی مغرب سے ہوتا ہے، لہٰذا جمعرات کی شام جیسے ہی سورج افق میں پوش ہوتا ہے، جمعہ کا بابرکت وقت شروع ہو جاتا ہے، جو اگلے دن یعنی جمعہ کے سورج غروب ہونے تک جاری رہتا ہے۔ آپ اس پورے دور میں کسی بھی لمحے، چاہے وہ تہجد کا مبارک وقت ہو، فجر کے بعد ہو، نماز جمعہ سے پہلے یا نماز کے بعد عصر کے وقت تلاوت کریں تو آپ ان تمام برکات کے حقدار ٹھہریں گے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اگرچہ بعض علماء فجر سے لے کر نماز جمعہ کے درمیان وقت کو زیادہ پرسکون، یکسوئی والا افضل قرار دیتے ہیں، لیکن شریعت نے امت کی آسانی کے لیے مغرب تک کی عمومی اجازت دی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے اس قیمتی نایاب برکات گھڑی کو ہرگز ضائع نہ کریں، سنت نبویہ کو اپنے عمل سے زندہ کریں، سورہ کہف کی تلاوت کا ایسا پختہ معمول بنائیں کوئی جمعہ اس سے خالی نہ جائے، تاکہ ہمیں دنیاوی اضطراب سے نجات، قلبی سکون، ایمان کی تازگی اور آخرت کی دائمی و ابدی فلاح حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک عمل کا کامل اخلاص کے ساتھ اپنانے کو توفیق عطا فرمائے۔
آپ کی زندگیوں کو خوشیوں، سکون، عافیت سے بھر دے، ہر تنگی کو آسانی میں بدل دے اور آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اس خیر کے کام میں ہمارے ساتھ دیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام اسماء الحسنہ میں سے کوئی ایک پیارا نام عقیدت محبت سے ضرور ٹائپ کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ایمان افروز لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ کے مستحق بنیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی روحانی ویڈیوؤں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہی ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھے گا۔